السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں ڈاکٹر پیر نعیم، اور آج بہت ہی اہم ایک پوائنٹ پہ ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں. اینڈ دس از اے ویری گڈ اینڈ امپورٹنٹ ریمائنڈر ٹو آل آف اس. بیماریوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ جو میجر یعنی جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اگر ان کی جو گراف ہے اس پہ آپ لوگ نظر ڈالیں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ان بیماریوں میں کس قدر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو ٹائم دینا بند کر دیا ہے. ہمیں بالکل یہ احساس بھی نہیں ہے. صبح سے لے کے رات تک ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا سب سے مشکل کام ہے، اور ہم اس حقیقت کو بالکل بھول چکے ہیں کہ اس دنیا میں اگر سب سے ضروری کوئی چیز ہے تو وہ ہماری اپنی ذات ہے. اگر ہم صحت مند رہیں گے تو ہم پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. لیکن صحت سب سے بڑی نعمت، اور یہ وہ واحد چیز ہے جس کی اگر یہ صحت ٹھیک رہتا ہے تو آپ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے. اب چونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، اس لیے کہ کئی چیزیں ایسی ہے جس کا احساس تب آپ کو ہوتا ہے جب وہ آپ لاس کر لیتے ہیں. اب ایک محاورہ مجھے اس ٹائم یاد آ رہا ہے. ایک عربک محاورہ ہے کہ جو دو خفیہ نعمتیں ہیں انسان کے پاس، ان میں ایک صحت ہے اور ایک پیس ہے. اب ان کو خفیہ نعمتیں کیوں کہے جاتے ہیں کہ ایک تو انسان کو اس چیز کا قدر نہیں ہوتا until unless they lost it. جب یہ ان سے چلے جاتے ہیں ان کو ریئلائزڈ ہو جاتا ہے. ہاسپٹل میں آپ لوگ چلے جائیں اور جو سب سے سیریس بیمار ہوتے ہیں ان سے ذرا آپ گفتگو کریں 1 منٹ اور پوچھ لیں ان سے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک موقع ہم دے دیں تو آپ کیا چاہیں گے، یا اگر آپ کو اللہ سے کچھ لاسٹ چیز مانگنی ہو تو وہ کیا ہوگی. ڈیفینیٹلی ان کا آنسر ہوگا صحت، ہیلتھ. لیکن کچھ ماڈرن لائف سٹائلز نے ہم سے یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہم بھول چکے ہیں. اب کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہو سکتے ہیں جو ہم اپنے لائف پہ اور اپنے فزیکل فٹنس پہ فوکس نہیں کر پا رہے؟ یہ مجھے اور آپ کو خود سوچنا ہے اور خود یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے. ہم صبح جب اٹھ جاتے ہیں، ہم اپنی مصروفیات اور اپنے کام میں بزی ہو کے رات کو ہم ٹائرڈ ہو کے گھر واپس لوٹ کے، یا تو ہمارے پاس نیند کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے بیکاز آف سوشل میڈیا. ورزش کا ہم بالکل سوچتے نہیں. ہماری مائنڈ میں کنسیپٹ آتا ہے کہ سارا دن محنت کر کے وہ ورزش ہی ہے، تو وہ ورزش نہیں ہے، اس کو فٹیگ کہتے ہیں، یعنی وہ تھکاوٹ ہے. اب ورزش کیا ہے؟ ورزش وہ ٹائم ہے جو آپ خاص ایک کٹ پہن کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہر چیز چھوڑ کے، اور آپ صرف ادھر جاتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں. وہ چاہے انڈور ایکٹیویٹیز ہو چاہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہو. اس میں آپ کا پسینہ نکل جاتا ہے، آپ کے باڈی میں کیمیکلز ریلیز ہو جاتے ہیں، آپ کے برین میں کیمیکل ریلیز ہو جاتے ہیں، اور ان کیمیکل سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ موٹے موٹے فوائد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 1، آپ کا جو کارڈیوواسکولر ہیلتھ ہے یہ بڑا اس کے لیے ایڈوانٹیج دیتا ہے، کیونکہ جو نارمل بندہ جو ابھی میں بیٹھا ہوں تو اس وقت میرا جو دل ہے یہ 5 لیٹر بلڈ پمپ کرتا ہے 1 منٹ میں. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کا یہی سیم جو دل ہے یہ 25 لیٹر بلڈ 1 منٹ میں پمپ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر 25 لیٹر تک اس کا جو ہے پمپنگ کیپیسٹی جاتی ہے، اٹ مینز آپ اپنے دل کو بھی مضبوط کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دی ایکسرسائز جو آپ کا ہارمونل لیول ہے، آپ کے برین میں سرٹن ایسے ہارمونس ہے جو ریلیز ہوتے ہیں اور جس سے آپ کی باڈی میں آپ کی امیونٹی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. سب سے ضروری آپ کی جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہ مینٹین رہتی ہے، آپ کے دماغ پہ انوانٹیڈ تھاٹس نہیں آتے، یعنی غیر ضروری جو سوچ ہے وہ آپ کے دماغ میں نہیں آتی. اینڈ جو اس میں جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات کو پرسکون نیند سو جاتے ہیں. لائف سٹائلز کی وجہ سے ہمارا یہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہے. پوائنٹ نمبر 2، ایکسرسائز کرنا، اپنے آپ کو وقت دینا، اس سے آپ کے باڈی کا جو شوگر لیول ہے وہ نارمل رہتا ہے، اور شوگر لیول کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انسولین ہے جس کی وجہ سے آپ کا شوگر کنٹرول ہوتا ہے وہ افیکٹیو بھی رہتا ہے، اینڈ اس کا جو سیکریشن ہے یا جو اس کا جو باڈی میں افیکٹ ہے وہ بھی نارمل میں رہتا ہے. تو شوگر کا جو رسک ہے وہ بھی آپ کے لائف میں کم ہوتا جاتا ہے ود ایکسرسائز. اینڈ
تھرڈ جو لوگ اگنور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر فیصلوں کی جو طاقت ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ود ڈیڈ برین سے میرا مراد یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو سٹریس میں رہتا ہے اس کا مثال ایسا ہے جیسے اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، یہ بالکل ڈیڈ ہے۔ تو ود ڈیڈ برین آپ کا فیصلہ جو ہے وہ بہترین نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں جب آپ کے دماغ پہ سٹریس نہیں ہوتا، جب آپ کے دماغ پہ پریشر نہیں ہوتا، اور جب آپ کی نیند پوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی جو ڈیلی لائف سٹائل ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ایک سمال سٹیپ لے لے، بے شک بہت بڑا سٹیپ نہ ہو، جیسے آپ آدھی گھنٹے کے لیے جم چلے گئے، جیسے آپ نے آدھی گھنٹے کے لیے واک کی، تو آہستہ آہستہ شروع کریں اور ان ایکٹیویٹیز کو اپنی لائف میں انکریز کر دیں، زیادہ کر دیں۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، ایک میڈیکل بکس میں جو ایک بات آتی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بہت ایکٹیو ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، دل کی بیماریوں سے خود کو بچاتا ہے، بلڈ پریشر سے بچاتا ہے، اپنی ڈائٹ پہ اس کا فوکس ہے، اپنی ایکٹیویٹیز پہ اس کا فوکس ہے، تو ڈیفینیٹلی اس بندے کو دل کی بیماریاں نہیں ہوں گی اور یہ زیادہ ٹائم تک ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ تو نارمل لوگ ہیں جن کے مطلب ہارمونل لیول یعنی ان کی مائنڈ پہ سٹریس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی ان نیسیسری جگہوں میں خود کو انوالو نہیں کرتے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو نہ ہم دن میں ایکسرسائزز کرتے ہیں، نہ ہماری اپنی ڈائٹ پہ فوکس ہے، اور پھر جب ہم انفارچونیٹلی جب ہماری نیند کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ ہم سوشل میڈیا پہ ان نیسیسری تھنگز لائک جو آج کل ہماری بدقسمتی سے ہمیشہ سوشل میڈیا پہ پالیٹکس ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے اور ہم اسی کو اپنا ٹائم دے دیتے ہیں اور ہم انہی چیزوں کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ خود کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو بہت ضروری بات ہے، بہت اہم ہے کہ دنیا میں سب سے جو اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نعمت ہے وہ ہے صحت۔ سب سے فرسٹ پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے صحت پہ فوکس کرنا چاہیے، ہمیں ڈیلی ایکسرسائز کی روٹین بنانی چاہیے، ہماری جو ڈائٹ ہے ہمیں اس کو بالکل میکس ڈائٹ، یعنی ہمیں اپنے آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے، موٹاپے سے، شوگر سے، کولیسٹرول ہائی ہونا، یہ ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم پھر بعد میں سفر کرتے ہیں۔ اور آپ لوگ یہ بات مائنڈ نہ کریں، لیکن ان تمام بیماریوں میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ان بیماریوں کو روک سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان بیماریوں کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، تھینکس فار واچنگ دس یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔